نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج درس نمبر 100 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 اور دوسرے پارے کی پہلی آیت۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سیقول السفہاء من الناس، عن قریب کہیں گے بیوقوف لوگ، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا ان کو یعنی مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر وہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جن کو چاہے سیدھے راستے کی طرف۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ایک اعتراض اور اس کے جواب کی طرف پیشگی اشارہ فرمایا ہے کہ جب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا جائے گا تو اس پر یہ کافر لوگ اعتراض کریں گے۔ جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت پہنایا گیا، اسی موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز کا طریقہ سمجھایا۔ شروع میں فجر اور عصر کی نمازیں نفلی تھیں، آپ ان کو پڑھتے تھے۔ نبوت کے تقریباً 10 سال گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا اور معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر اللہ رب العزت کی وحی کے مطابق نفلی نمازیں شروع کر دیں اور کعبۃ اللہ اس وقت قبلہ تھا۔ قبلہ کا لفظی معنی ہے چہرہ پھیرنے کی جگہ، یعنی نماز کے لیے جس طرف انسان چہرہ پھیرے وہ قبلہ ہے۔ اصل عبادت تو پروردگار عالم کی ہے، قبلہ ایک جہت ہے۔ قبلہ ہمارا مسجود الیہ نہیں، ہم سجدہ قبلے کو نہیں کرتے بلکہ سجدہ تو پروردگار عالم کو کرتے ہیں۔ قبلہ صرف ایک جہت اور سمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ ہم لوگ جو قبلے سے مشرق کی طرف ہیں ہمارا چہرہ مغرب کی طرف ہوتا ہے اور وہ لوگ جو قبلہ سے مغرب کی طرف رہتے ہیں ان کا چہرہ مشرق کی طرف ہوتا ہے۔ شمال والوں کا جنوب کی طرف اور جنوب والوں کا شمال کی طرف۔ گویا کہ تمام قوموں میں اتفاق و اتحاد کا مرکز قبلہ کو بنایا گیا کہ سب کا نماز میں چہرہ اس کی طرف ہونا چاہیے تاکہ قوم میں اتفاق اور اتحاد قائم رہے۔ جب تک کسی قوم کا پروگرام اور نصب العین ایک نہیں ہوگا اس وقت تک ان میں کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ نصب العین اور پروگرام ہی ایک ایسی بڑی چیز ہے جس کے ذریعے سے قومیں آپس میں متفق ہوتی ہیں۔ تو قبلے کے لفظی معنی جہت اور سمت کے ہیں جس کی طرف رخ پھیرا جاتا ہے۔ نماز کی بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط قبلہ کی طرف چہرہ کرنا بھی ہے۔ اگر کعبہ سامنے نظر آتا ہو تو وہاں عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ اگر کعبہ سے چہرہ ذرا سا بھی ہٹا ہوا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اور جب کعبہ سامنے نظر نہ آئے تو کعبہ کی جہت اور سمت معتبر ہے۔ اس میں اگر تھوڑا بہت فرق رہ بھی گیا تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو چہرہ کعبہ کی طرف کیا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرف منہ کر کے پڑھتے جس طرف حجر اسود ہے اور رکن یمانی ہے۔ اس رکن یمانی
پیمانے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا رخ مبارک کعبہ کی طرف بھی ہوتا تھا اور اسی جانب بیت المقدس ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اس حالت میں مسجد اقصی کی طرف بھی ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت اللہ کے دوسرے اطراف میں بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن زیادہ تر اسی جگہ پڑھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ تم مسجد اقصی کی طرف چہرہ کرو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی کتابوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات مذکور ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ نبی القبلتین ہوں گے، دونوں قبلوں کے نبی ہوں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ مسجد اقصی نہ ہوتا تو یہودی اور عیسائی جو پہلی کتابوں سے واقف تھے وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں۔ اگر وہ نبی ہوتے تو اس کی صفت نبی القبلتین موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ بند کرنے کے لیے اور اتمام حجت کی خاطر حکم دیا کہ مسجد اقصی کی جانب منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں اور پڑھائیں۔ مسجد نبوی سے مغرب کی طرف کچھ فاصلے پر ایک قبیلہ آباد تھا، قبیلہ بنو سلمہ، ان کی مسجد تھی۔ ظہر کا وقت تھا یا عصر کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھانا شروع کی۔ آپ نے 2 رکعتیں نماز کی پڑھائیں تو عین نماز کی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لائے کہ اب تمہارا قبلہ بجائے مسجد اقصی کے بیت اللہ ہے۔ تو باقی 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھائیں، یعنی پہلی 2 رکعتیں آپ نے مسجد اقصی کی طرف اور باقی 2 رکعتیں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بہت سمجھدار تھے، جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھرے وہ بھی ادھر ہی پھر گئے۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، اس کی دیوار میں آج بھی محراب کا نشان بنا ہوا ہے۔ جس وقت قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا تو یہود اور نصارہ اور مشرکین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مشرکین کہنے لگے کہ ان کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ پہلے جب مکے میں تھے تو کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جب مدینہ چلے گئے تو یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے قبلے کی طرف رخ کیا، اور اب ان کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ صحیح ہیں، اس لیے پھر ہمارے قبلے کی طرف رخ کر لیا۔ اور یہود و نصارہ نے یوں پروپیگنڈا کیا کہ اگر وہ قبلہ صحیح تھا تو پھر اس کو چھوڑا کیوں، اور اگر غلط تھا تو پھر اس کی طرف رخ کر کے نمازیں کیوں پڑھی گئیں۔ ان کے پروپیگنڈے سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں، اور ان کے سوال جو متوقع تھے، ہونے والے تھے، ان کا اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی جواب دے دیا، کیونکہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم ایک بہت بڑا حکم تھا اور کفار کی طرف سے اس پر اعتراضات کا ہونا ایک یقینی امر تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس حکم کے بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں کی ذہن سازی فرمائی اور انہیں بتا دیا کہ دشمنان اسلام اس حکم پر طرح طرح کے اعتراضات کریں گے، لیکن تمہیں ان کے اعتراضات سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ان کے اعتراضات کا جواب بھی بتا دیا کہ اگر وہ قبلہ کی تبدیلی کے حکم پر اعتراض کریں تو آپ ان کا جواب یوں دیں کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں، ذاتی طور پر کسی سمت یا جگہ کو کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب سب سمتیں اللہ رب العزت کے لیے برابر ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی سمت اور مکان کے بارے میں حکم دیتا ہے تو اس حکم کی وجہ سے اسے فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہاد کا مالک ہے، اس لیے اس کو مکمل اختیار ہے جس جہت کو چاہے قبلہ مقرر کرے۔ غلام کو کیا حق ہے کہ وہ آقا کے کسی حکم پر اعتراض کرے، اور جو لوگ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراضات کر رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے، کیونکہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دیا گیا ہے۔
یہاں پر باطل طبقوں کو جواب دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے صرف دو جہتوں یعنی مشرق اور مغرب کا ذکر فرمایا۔ اس سے ان دو جہتوں کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ دن اور رات کی تبدیلی اور اوقات کا سارا نظام ان دو جہتوں سے وابستہ ہے، اس لیے ان دو کا ذکر یہاں پہ فرمایا، ورنہ اللہ رب العزت کا قبضہ اور اختیار چاروں جہتوں پر ثابت ہے، چاہے وہ شمال ہو، چاہے وہ جنوب ہو، چاہے وہ مشرق ہو اور چاہے وہ مغرب ہو۔ تو ارشاد فرمایا سیقول السفہاء من الناس، عن قریب اہل کتاب کے بیوقوف لوگوں میں سے بعض یوں کہیں گے، جو اللہ رب العزت کے احکام کو سمجھنے والے ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں، ان کو فقہا کہا جاتا ہے۔ دین کو، اللہ رب العزت کے احکام کو سمجھنے والوں کو فقہا، اور جو نہ سمجھ کر اعتراض کرنے والے تو ایسے بے عقل لوگوں کے لیے لفظ صفہا استعمال فرمایا گیا۔ تو فرمایا کہ عن قریب اہل کتاب کے بیوقوف لوگوں میں سے بعض یوں کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا ہے جس قبلہ پر وہ پہلے تھے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا، مسلمان ہجرت نبوی کے بعد 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو فرمایا کہ آپ ان کے اس اعتراض کا جواب دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب اس کا ارشاد فرما دیا، قل للہ المشرق والمغرب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ یاد رکھو مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے۔ یہ بات تو نہیں ہے کہ مشرق اللہ کا ہے اور مغرب کسی دوسرے کا ہے، لہٰذا ہر جہت اسی کی ہے، تو پھر اسی کی اطاعت لازم ہے، وہ جس طرف منہ کرنے کا حکم دے ماننا پڑے گا، اس میں کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ جو کوئی اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا اس کی خوشنودی کو پالے گا، اور جو اس کے حکم پر اعتراض کرے گا، اس کی تعمیل نہیں کرے گا، وہ ملعون اور مردود ٹھہرے گا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ عبادت کے لیے کسی قبلہ یا جہت کا مقرر کرنا انسان کے محض جسمانی تقاضے کو پورا کرتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے روح کی توجہ ہمیشہ تجلی الہی کی طرف رہتی ہے، اس کا بظاہر رخ کسی اور طرف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت فرماتے ہیں کہ 100 معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر معنی اس کا ہے توفیق، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف توفیق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ اہل کتاب اپنی ضد کی وجہ سے ہدایت سے محروم رہے، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں بیت اللہ شریف کے افضل اور بین الاقوامی قبلہ ہونے کے احکام موجود تھے، اور یہ پیشگوئی بھی پائی جاتی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ ہوگا، یہ ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا۔ تو جس مسجد میں تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، 2 رکعت پڑھی جا چکی تھی، 2 رکعت باقی تھی، نماز کے دوران ہی حکم آیا تو آپ نے اپنا رخ بدل لیا مسجد اقصی سے بیت اللہ کی طرف۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دوسرے دن قباء کے لوگ اپنی مسجد میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، مسجد قباء میں، تو ان کا رخ حسب معمول بیت المقدس کی طرف تھا، ان تک یہ بات ابھی یہ حکم نہیں پہنچا تھا۔ تو اسی دوران جب کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے، کسی نے آ کر خبر دی کہ قبلے کا حکم تو بدل چکا ہے، تم ابھی تک بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے ہو، حالانکہ اب تو بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ تو یہ سنتے ہی لوگوں نے نماز کی حالت میں اپنا رخ بیت اللہ کی شریف کی طرف پھیر لیا، کسی شخص نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ یہ صرف اہل کتاب تھے جو تحویل قبلہ پر اعتراض کر رہے تھے، ان کی اعتراضات آگے چلے گئے ہیں دور تک، انشاءاللہ آگے سلسلہ چلتا رہے گا، ان کی جوابات بھی ہوں گے اور اعتراضات بھی ہوں گے ان کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معترضین میں شامل نہ فرمائے، بلکہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔